دشمنی بعض اوقات عبادت شمار ہوتی ہے اور بعض اوقات گناہ شمار ہوتی ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے شروع سے ہی جو اس کا آغاز کیا ہے کہ دشمنی بعض اوقات عبادت ہے اور بعض اوقات گناہ ہے. اس وجہ سے قرآن کریم نے جو ہے وہ بعض مقامات پہ حکم دیا ہے مومنین کو کہ آپ کچھ لوگوں کو، کچھ طبقات کو اپنا دشمن بنائیں. جیسے قرآن کریم کا حکم ہے مومنین کے لیے شیطان کو اپنا دشمن مانیں، منافقین کو اپنا دشمن بنائیں، ملحدین کو اپنا دشمن مانیں اور بنائیں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو آپ نے بھی ان کو دشمن اپنا سمجھنا ہے. اور ان سب موضوعات کے اوپر آیات موجود ہیں. مثلا سورہ فاطر کی آیہ نمبر 6 میں خداوند متعال فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم نے غفلت نہیں کرنی. سورہ منافقون کی آیہ نمبر 4 میں خداوند متعال فرماتا ہے ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ، ان کو یہ وہ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اللہ ان کو قتل کرے. یعنی مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ منافقین سے ہوشیار رہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ بھی ان کو اپنا دشمن سمجھیں. تیسرا طبقہ جو ہے وہ سورہ ممتحنہ کے اندر آیہ نمبر 4 میں خداوند متعال فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. خداوند متعال فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اسوہ حسنہ ہے اور ان کے ساتھیوں کا کردار بھی اسوہ حسنہ ہے مومنین کے لیے. کس جہت سے؟ جب انہوں نے اپنی قوم سے براءت کی. اور کس چیز سے براءت کی اپنی قوم سے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ خدا کو قبول نہیں کرتے تھے. اور پھر مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، یعنی ہم تمہیں قبول نہیں کرتے اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض رہے گا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم تمہیں قبول نہیں کرتے اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض رہے گی ہمیشہ، یہاں تک کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ. یعنی ملحدین اور کافرین و مشرکین جو اللہ کی ذات کو قبول نہیں کرتے، ان سے براءت کا اظہار کیا جائے، یعنی ان کو بھی اپنا دشمن سمجھا جائے، کیونکہ وہ خدا کے دشمن ہیں. جو خدا کا دشمن ہے مومن بھی ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو آپ دیکھیں کچھ دشمنیاں جو قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ آپ نے رکھنی ہیں، اور کچھ دشمنیاں ایسی ہیں جن سے خداوند متعال نے من کیا ہے، ممنوع کیا ہے کہ آپ نے مومنین کو اپنا دشمن نہیں بنانا، اہل ایمان کو کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی. اسی طریقے سے اہل ایمان کے پھر جتنے طبقے ہیں، علماء سے دشمنی نہیں کرنی، اہل معرفت سے دشمنی نہیں کرنی. تو بس کچھ کو دشمن بنانا ضروری ہے اور کچھ کو دشمن نہیں بنا سکتے اگر آپ مسلمان ہیں تو. ٹھیک ہے. اچھا، دشمن واضح سی بات ہے، دشمن کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، عدو کا لفظ استعمال عربی میں ہوتا ہے، خصم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دشمنی کے لیے خصومت بھی استعمال ہوتا ہے. خصم یا عدو یہ یعنی جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. دشمن کہتی ہے اس کو جو آپ کو صدمہ دینا چاہتا ہے، جو آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، جو آپ کے نقصان کرنے کے در پہ. یہ مخالف نہیں ہوتا. مخالف اور دشمن میں یہی فرق ہوتا ہے. مخالف آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوتا، لیکن جو دشمنی آپ سے رکھتا ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ تشخیص کیسے دیتے ہیں کہ یہ میرا مخالف ہے اور یہ میرا دشمن ہے؟ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو وہ آپ کا دشمن ہوگا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے مسلمان کے ساتھ آپ دشمنی نہیں رکھ سکتے، مومن کے ساتھ آپ دشمنی نہیں رکھ سکتے، اہل ایمان کے ساتھ آپ دشمنی نہیں رکھ سکتے.